آئی گو ٹو دا لیڈی فرسٹ. آپ اگر ہمیں بتا پائیں کہ یہ ایک طرف تو چل رہی ہے بہرحال یہ جو مہم ہے کہ بچت کسی طرح سے قومی سطح پر کی جائے حالات کے پیش نظر، پھر ایسے میں جو کچھ تنقید کچھ مختلف حلقوں سے آ رہی ہے، اپوزیشن بڑی سیخ پا ہے تنقید کے حوالے سے کہ پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کے وہاں پر ایک الگ طرح کی شاہ خرچیاں نظر آ رہی ہیں اور بچت کا کوئی رجحان نظر نہیں آ رہا. پھر طیارے کے معاملے پہ آپ کے علم میں ہے خاصی تنقید رہی. اس کو آپ مجموعی طور پر کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ تنقید اپنی جگہ پر درست ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے. جنید صفدر صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جی وہ پتہ نہیں تھے اس پہ بھی پھر پی ایم ایل این نے تردید کی. تو آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ کیوں تنقید اس طرح کی آپ کی طرف کی جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا بہت شکریہ مجھے اس اہم موضوع پہ بلانے کا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز ہیں اور وہ جہاز خرید سکتے ہیں تو انہوں نے خرید لیا ہے. تو یہ کوئی سی ایم کا ذاتی جہاز نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا صوبائی گورنمنٹ کا جہاز ہے اور حکومتی شخصیات کو کہیں بھی ایمرجنسی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، وہ جہاز سب یوٹیلائز کر سکتے ہیں جتنی بھی حکومت کے نمائندے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ دور تو رہا نہیں کہ جب اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا یا قافلے گھوڑوں پہ جاتے تھے یا بگیاں ہوتی تھیں. جب ذرائع آمد و رفت بدلے تو جہاز اگر پنجاب گورنمنٹ نے لے لیا تو یہ کوئی ایسی غیر قانونی بات نہیں ہے. تنقید تو کرنی چاہیے اس پہ کہ پنجاب گورنمنٹ کام کوئی نہیں کر رہی. حقیقت یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس عرصے میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. ان کی اچھی باتوں کو کوئی نہیں دیکھتا جو کوئی، اور یہ بھی مجھے نہیں لگتا کوئی غلط بات ہے. جب ان کے اتنے ریسورسز تھے انہوں نے جہاز خریدا تو بہت اچھا کیا. کیونکہ اگر کے پی کے چیف منسٹر صاحب کو اچانک کراچی جانا ہو تو کیا وہ اونٹوں پہ جائیں گے؟ وہ جہاز ہی استعمال کریں گے. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کی سی ایم نے اپنے لیے نہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے اور اس صوبائی گورنمنٹ کے استعمال کے لیے ایک جہاز لے لیا. اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں. ان کے اپنے ریسورسز سے جہاز خریدا گیا اور یہ جہاز ان کا نہیں ہوگا. جب گورنمنٹ جائے گی یہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گا اور ایمرجنسی میں یہ استعمال کرنے کی چیز ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں دوسری طرف جو تنقید آتی ہے میں عرض کرتی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اخراجات اگر ایسے مطلب تھے جو جسے کہتے ہیں نا ریسورسز تھے، وسائل تھے، مالی وسائل تھے اگر پنجاب گورنمنٹ کے پاس، تو یہ تو وقت تھا کہ کوئی سبسڈی دی جاتی کوئی کسانوں کو یا جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے اس کو، بالخصوص مہنگائی کے پیش نظر. تو وہ تمام جو وسائل ہیں مالی وسائل کیا اسی طرف لگانا ضروری تھا؟ کیونکہ میری نظر سے ایک وہ پریس کانفرنس بھی گزری پختونخوا حکومت والوں کی، ان کے جو وزراء ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارا تو ہیلی کاپٹر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا تھا ایک حادثے میں کے پیش نظر، تو ہم نے تو اپنا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہیلی کاپٹر نیا نہیں لیا کیونکہ ہم نے یہ صحیح سمجھا کہ جو مالی وسائل ہیں وہ اس جانب نہ جائیں بلکہ ہم ان کو عوام کی طرف لگا دیں. تو ایسی کیوں سوچ یہ تنقید وہ کر رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں یا وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اس طرح کی سوچ ان کے پاس کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ کی سوچ یہ کہ پورا رمضان لاکھوں لوگوں کو انہوں نے رمضان پیکج دیا، نگہبان دسترخوان بنائے. میں خود وزٹ کرتی ہوں جا کے پورے پنڈی ڈویژن میں کہ جہاں جہاں لوگوں کے لیے سہولت بازار لگائے گئے، سستے بازاروں کا اہتمام کیا گیا، رمضان پیکج دیا گیا اور دسترخوان افطاری اور سحری کے لیے لگائے گئے. ہاسپٹلز میں جو لوگوں کے لواحقین ہیں پہلی مرتبہ ان کی سحری اور افطاری کے لیے فری وہاں پہ دسترخوان بچھا کے ہاسپٹل کے گراؤنڈز میں بندوبست کیا گیا بہترین سحری کا اور افطاری کا. اور اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے جو بے شمار لوگوں کے عوامی فائدے کے کام کیے. آپ کو دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں ذرا سی عمر بڑھتی تھی تو وہ بیچاری جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی تھی. اس کے لیے دھی رانی پروگرام شروع کیا جس سے اب تک ہزاروں بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر سٹی میں، ہر ڈویژن میں پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں یہ دھی رانی پروگرام چل رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ. اور میں خود بھی کئی دفعہ گئی ان میں جاتی ہوں. ابھی پچھلے مہینے اٹک میں تھا، 2-2 ہزار کپل ہوتے ہیں جن کو یہ چیک دیے جاتے ہیں 2-2-2.5 لاکھ کے، اور اس کے علاوہ پورا جہیز دیا جاتا ہے. یہ ویلفیئر کے کام ہے نا، وہ بھی ہو رہا ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ الیکٹرک بسیں منگوائی گئی ہیں جن میں صرف 20 روپے کرایہ ہے
اور ان میں بہت سے طبقے ایسے ہیں جن کو کرایہ نہیں دینا پڑتا، جن میں ڈسیبل ہے، خواتین ہیں، بزرگ شہری ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے 20 روپے بھی نہیں لیے جاتے۔ یہ کتنی بڑی اس معاشرے کی خدمت پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے۔ بہرحال نہیں، آپ نے کئی چیزیں بالکل گنوائی ہیں طاہرہ صاحبہ، بہت آپ نے ویلڈ طور پر، لیکن ظاہر مشکلات تو ہیں چونکہ ابھی میٹرو کے بھی کرائے جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں سارے پنجاب، پنڈی وغیرہ میں، اور میٹرو بس کے، پھر وہ جو رمضان کا بھی اہتمام تھا افطاریوں کا، اس پہ بھی ہم نے سنا تھا کہ فنڈز کی قلت کی وجہ سے وہ بھی کوئی وقتی طور پر رکا تھا، یہ بھی کچھ رپورٹس آئی تھیں، لیکن نندلیس آپ نے کئی سارے منصوبے گنوائے ہیں۔ نہیں، بالکل غلط رپورٹ ہے مونا، بالکل غلط رپورٹ ہے۔ میرے تو گھر کے قریب 2 ہاسپٹل ہے، ایک ہولی فیملی اور BBH، اور جو دونوں جگہوں پہ افطاریوں کا اہتمام چل رہا ہے، وہ بھی ہاسپٹل راولپنڈی میں ہے، تینوں جگہ پہ مفت۔ اچھا، ایک پنجاب گورنمنٹ کا سب سے اہم اقدام ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ہر شہر میں ہاسپٹلز میں فری میڈیسن مل رہی ہے، فری ایکس رے ہو رہے ہیں، فری ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، فری ادویات کے علاوہ ان لوگوں کی سہولت کے لیے ویری فیئر، میں نے اسی لیے آپ سے عرض کیا تاکہ آپ ہمیں بہتر بتا پائیں گی۔ فری ایمبولینس دی جاتی ہے، ایمبولینس کی سروس بھی فری دی جا رہی ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، لوگ بیچارے لاش رکھ کے بیٹھے رہتے تھے، ہم گھر کیسے لے کے جائیں۔ پوچھ لیتے ہیں، بالکل آپ بڑی اہم، آپ نے بہت ساری بلکہ بڑے منصوبے آپ نے ویلفیئر کے طاہرہ صاحبہ آپ نے گنوائے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ قاہرہ صاحب بھی یہ والی بات سیم، یہی بات کوئی ملتی جلتی فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں، قاہرہ صاحب اپنی ٹویٹ میں فرما رہے ہیں، قیمتیں اس وقت بڑھا دی گئیں جب مہنگا پیٹرول ابھی خریدا بھی نہیں گیا۔ رمضان میں یہ فیصلہ خاص طور پر مزدور، دہاڑی دار، عید پر سفر کرنے والے پردیسیوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنے گا۔ تو کوئی عید کی کنسیڈریشن نہیں کی گئی، جبکہ پہلے طاہرہ صاحبہ آپ کو پتہ ہے ہم سنتے تھے کہ PDM-1 کے دور میں کہ میاں صاحب تو جب مفتاح صاحب نے بولا کہ میں قیمت بڑھاؤں گا تو وہ تو ناراض ہو کے میٹنگ سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ ہونا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حالات میں اور اب ملک کے حالات میں بہت فرق ہے۔ ابھی ہم افغانستان کے ساتھ جنگ میں، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت حالات جنگ میں ہے۔ جی درست۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے تو تیل کہیں سے آتا نہیں، کسی صوبے سے بھی تیل نہیں نکلتا، تیل ہم نے لینا ہے باہر سے، اور یہ پیٹرول اور یہ تو باہر سے آتا ہے۔ لیکن اب جب قیمتیں دوبارہ بڑھی ہیں پیٹرول کی، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں کوئی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، اس سے پہلے ضرور بڑھائی گئی ہے، اور وہ بھی اس لیے بڑھائی گئی کہ وہ انہوں نے ضروری سمجھا، اور بچت کے لیے انہوں نے کہا کہ سرکاری تمام گاڑیوں کا پیٹرول بند، اور کسی بھی منسٹر یا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ کے ساتھ کوئی ڈالا، کوئی گاڑیاں پروٹوکول کی نہیں جائیں گی، اور ان کا بھی پیٹرول بند، 2 ماہ کی تنخواہ ختم، ان کو نہیں دی جائے گی، اور 25% ویسے کٹوتی کی جائے گی۔ جو لوگ تنخواہیں لیں گے ان میں تمام طبقے شامل ہیں۔ لیکن طاہرہ صاحبہ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، جیسے ابھی حسن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امپلیمنٹیشن کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ جو افسران شاہی ہیں بالخصوص پنجاب میں، ان کے ٹھاٹ بھاٹ کے وہی حال ہیں، وہی ایک سیکیورٹی والا ڈالا، ایک پروٹوکول کا ڈالا، تو یہ کلچر کیوں ختم نہیں ہو کے دے رہا؟ احکامات کے باوجود حکومت عمل درآمد کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ نہیں، CM پنجاب نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی منسٹر جو ہے ان کو پیٹرول نہیں ملے گا، ان کو گاڑیاں نہیں ملیں گی، ایک گاڑی ہوگی ان کے استعمال کے لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آفیسز آن لائن کام کریں، جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ آفس آئیں، باقی لوگ گھر سے آن لائن کام کریں۔ امپلیمنٹیشن ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں CM آفس میں گاڑیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، کوئی ڈالے نہیں ہیں، سب سیکورٹی کے جو ڈالے تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، کسی منسٹر اچھا، یہ تو کوئی ڈالا نہیں جا رہا جیسے پہلے جاتے تھے۔ اچھا، اب کم ہو گئی ہیں، 3-4 گاڑیاں ہوتی تھی، ختم ہو گئی، اب ایک گاڑی ہے منسٹر کی جو جاتی ہے، اور اس کا بھی پیٹرول گورنمنٹ نہیں دے رہی، وہ اپنے پاس سے ڈلوائیں گے۔ کسی منسٹر کو، کسی سرکاری گاڑی کو، تو پھر طاہرہ صاحبہ یہ کنجوسی کیوں کرتے ہیں سارے آپ کی تعریف کرنے میں پنجاب گورنمنٹ کی، جو آپ بتا رہی ہیں یہ تو بہت ایک خوش آئند اور بہت قابل تعریف، قابل ستائش اقدامات ہیں، پھر یہ تعریفوں میں کیوں اتنی کنجوسی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اطراف سے ہے؟ اس بات کو تو ایکنالج کرنا چاہیے نا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں؟ جی حکم کریں۔ نہیں، ہمیں تو کام کرنا چاہیے، کوئی تنقید کرے، اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، ہم نے اپنا قبلہ سیدھا رکھنا چاہیے کہ جس طرح پاکستان حالت جنگ میں ہے اور بیرونی ممالک میں، اب دیکھیں نا ہماری جو اکانومی ہے اس کا مقابلہ نہ تو چائنا سے کر سکتے ہیں، نہ انڈیا سے، نہ امریکہ سے، نہ یورپ سے، ہم تو اپنی ہی اکانومی کے اندر رہیں گے، اور جو ہماری اکانومی ہے اسی کے ساتھ چلیں گے۔ تو میری یہ عرض ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سے تیل نکلتا ہو ہمارے ذخائر سے،
تو پھر ہم کہیں گے جی ہمیں تیل اس سے بھی کم کرنا چاہیے. ہر چیز ہم IMF میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, IMF کے پروگرام کے اب پابند ہیں. اس کے باوجود اس جنگی حالات میں جب کہ ہمیں گورنمنٹ ملی, پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا, جسے اس گورنمنٹ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. پرائم منسٹر صاحب 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرتے ہیں. 4 طاہرہ صاحبہ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ ہمیں تعریف اور تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم تو اپنا کام کیا کر رہے ہیں. احمد صاحب یہ ٹھیک بات ہے, کام کر رہے ہیں ہاں اور کام عوام کر رہے کو ہیں. سہولیات دینی ہے, اور ایک بڑی ہمیں اپنی عوام کو سہولیات دینی ہے. ہمیں ان کی مشکلات, کسان کارڈ ہم نے دیا, ٹریکٹر کے لیے ہم نے بلا سود قرض دیے, ہنر مند پروگرام شروع کیا, جو وہ بچے جنہیں جابز نہیں ملتی وہ غالباً ابھی جو حسن صاحب فرما رہے تھے کہ کسانوں کی طرف اور زرعی شعبے کی طرف کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے, تو وہ بھی طاہرہ صاحبہ نے کچھ جو ہیں وہ گنوائے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے.